ناظرین، ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے فوکل پرسن برائے اسموک ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ. تو ان سے ہم اسموک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسموک ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جی آپ لوگ آئے، اور ایک بڑا ہی ایک گمبھیر مسئلہ ہے جو کہ عوامی صحت کے متعلق، اور اس پہ نیچرلی ہم بھی یہی کر رہے ہیں، آپ کی بھی کوشش ہے کہ عوام کو اسے آگاہی دی جائے. اسموک بیسیکلی ایک ہوائی آلودگی کی قسم ہے جو کہ جس میں دھواں بھی ہوتا ہے اور دھند بھی ہوتا ہے. پانی کی آمیزی سے کچھ خوردبینی جو ہے پارٹیکلز ہیں، وہ انہیں ہم کہتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر، وہ ہوا میں سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے تقریباً ان کا سائز 2.5 مائکرون سے لے کے 10 مائکرون تک ہوتا ہے. یہ تقریباً ہمارے برسات کے بعد کچھ ہمارا ایک ڈرائی اسپیل آتا ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر. تو اس کے دوران جب بارشیں نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ گرد و غبار بڑا ہے، اس میں کچھ لوگ فصلیں جلاتے ہیں، کچھ ہماری جو اربنائزیشن ہو گئی ہے، بہت ساری گاڑیاں آ گئی ہیں، پاکستان میں آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے فیول ایمیشنز ہیں، اور ہم کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہوا میں ان کی جو ہے وہ اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے. تو وہ پھر وہ لوگ جو کہ بچے یا بوڑھے جو کہ سینسٹیو ہیں، جو حساس ہیں، جو الرجک ہیں، ان کو کچھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم نے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ رپورٹنگ شروع کر دی ہے، ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو اس کے لیے واک بھی آج ہم نے کروائی ہے اپنے آفس میں. تو باقی ہے کہ ڈیلی ہم عوام کو اس میں متعلق آگاہی بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی فی الحال پنڈی میں کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے اسموک کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اسموک کے حوالے سے کہ وجوہات کیا ہیں. ابھی یہ بتائیے گا کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ جی. اچھا سر، گزارش یہ کہ علاج میں تو آپ نے جو سب سے اہم چیز ہے وہ بچنا ہے. آپ نے تقریباً تمام والدین کو پتہ ہوتا ہے، یہ تمام لوگوں کو جن کو الرجی کی شکایت ہے، دم ہے یا کوئی دل کی بیماری ہے. اس میں بیسیکلی ہم نے ولنریبل ایج گروپ دیکھنا ہوتا ہے. بچے وہ جن کو کوئی سانس کی بیماری ہے، وہ بڑے بزرگ حضرات جو اسموکرز ہیں، جن کو چھاتی خراب رہتی ہے، کوئی الرجی کا مسئلہ یا دل کی بیماری ہے، انہوں نے ہمارے الرٹ کو دیکھنا ہے، ایڈوائزری کو دیکھنا ہے، اور ہوا میں کوالٹی کے مطابق جو ہم الرٹ ایشو کرتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کو محدود کر دینا ہے. بہت زیادہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کوئی دھند والی جگہ پہ یا ٹریفک والی جگہ پہ نہیں جانا. جن دنوں میں اسموک زیادہ ہے، دھند زیادہ ہے، کوشش کریں کہ انڈور رہیں، گھر کے اندر رہیں، مشروبات پانی زیادہ پئیں، اور ماسک وغیرہ پہنیں. اور اگر آنکھوں میں بار بار جلن ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی علامات آتی ہیں، تو بار بار آنکھیں دھوئیں. تو باقی انشاءاللہ یہ 1 مہینہ اور رہے، جو ہی بارشیں شروع ہو جائیں گی تو اسموک ختم ہو جائے گا. اور ہم مختلف محکموں کے ساتھ مل کے ملٹی سیکٹورل اپروچ سے اس کو جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے اسموک کے حوالے سے کافی تفصیلی رپورٹ ہماری ملاحظہ کی. تو ابھی ہمارے ساتھ صبور ملک صاحب موجود ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے فوکل پرسن رپورٹنگ کے حوالے سے اسموک کے، تو ڈاکٹر صاحب پنڈی شہر کو، کینٹ کو چھوڑ کے جو آپ کے رورل ایریا ہیں، یا بی ایچ یو ہے، ٹی ایچ کیوز ہیں، مختلف تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، تو اس میں بھی آپ اس حوالے سے کوئی واک وغیرہ، کوئی آگاہی مہم کوئی اس حوالے سے وہ چلا رہے ہیں؟ بتائیے گا ذرا اپنے ناظرین کو. جی سر، بالکل آپ نے بڑی اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی. آج 8 نومبر 2018 ہے. آج ہی ہمارے جتنے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں پنڈی کے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے رورل سینٹرز ہیں، ہم نے ایک سرکولر ایشو کیا ہوا تھا. آج کا ڈیٹ فکس تھا. ایک جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک آگاہی واک ہوئی ہے، وہاں پہ بھی آگاہی واک ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وہ بچے ولنریبل ایج گروپ، جیسے بتایا آپ کو، بچے جو چھوٹے ہیں، جن کو سانس کی بیماری ہے، بڑے بزرگ ہیں جو کہ زکام فلو کے ساتھ یا ایسے ہی علامات کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو اسپیشلی فیس ماسک ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ اسپیشل کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں. اگر کوئی ایسے شدید مریض ہے ان کے لیے بیڈز بھی الوکیٹ کیے گئے ہیں. عوام اور ڈاکٹرز کا سینسٹائز بھی کیا ہوا ہے، اور ایک اچھی کیمپین چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ نے حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ، میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو کر رہا ہے وہ اس کی بات کی. تو یہ جو اسموک پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں، جیسا کہ یہ اینٹوں کے بٹے ہیں، یہ ایئر پولوشن ہے جو پیدا ہو رہی ہے جس وجہ سے، اس کے حوالے سے آپ جو مقامی انتظامیہ ہے تو اس کے ساتھ مل کے کوئی لائے عمل آپ کا ہے؟ جی ہماری ایک چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک پرابلی سپٹمبر میں ایک انہوں نے اینٹی اسموک ایکشن پلان کے حوالے سے ایک میٹنگ کی تھی، جس میں تمام متعلقہ محکمے، جس میں ٹریفک پولیس بھی تھی، آپ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی تھا، اس کے علاوہ باقی تمام محکمے جو ریلیونٹ
ریلیونٹ کنسرن تھے ان کی ایک میٹنگ کال کی گئی تھی. سب ڈپارٹمنٹس کو گورنمنٹ نے ایک ٹاسک دیا ہے. ہمارے ٹاسک میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو ہم نے ڈے ٹو ڈے ایڈوائزری عوام کو دینی ہے, عوام کو ایئر کوالٹی بتانی ہے شہر کے لحاظ سے. اس کے علاوہ ہم نے ولنریبل ایج گروپ میں فیس ماسک بتانے ہیں, ان کو سینسٹائز کرنا ہے, عوام کو ہینڈ بریز ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایڈوائزریز ہیں ہم ڈیلی وہ بھی ہم پروونشل آفس میں اپنے رپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل. جی بڑی مہربانی, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سید صابر حسین, پوٹوار نیوز نیٹ ورک, DHO آفس راولپنڈی.